الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ محترم صدر انجمن، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ اکرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر میں تقریر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے داڑھی باعث رحمت یا زحمت۔ محترم سامعین، مذہب اسلام میں جہاں ہر مسئلے کی واضح طور پر تصویر کشی کی ہے، وہیں فطرت کی بناوٹ کو بھی واضح کر دیا ہے۔ ان میں کسی طرح کی کوئی رد و بدل جائز نہیں۔ انہی فطرت کی بناوٹ میں سے داڑھی بھی ہے، جو مرد کے چہرے کی خوبصورتی اور وجاہت کی نشانی ہے۔ یہ دراصل مرد کے چہرے کا جمال و کمال ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا۔ محترم سامعین، جب تک مسلمانوں میں تقلید یورپ کی ہوا نہیں چلی تھی، ان کا ذہن یہود و نصارا اور مشرکین کی سوچ و فکر سے محفوظ تھا، تو سبھی لوگ داڑھی کو مرد کے لیے زینت اور خوبصورتی کی علامت سمجھتے تھے۔ جب تک ذہن صاف تھا، فطرت کی بناوٹ سب کو اچھی اور بھلی لگتی تھی، لیکن جب ذہن گندا ہو گیا، فکر غلط ہو گئی، انسانی ضمیر مر گئی، انسانی عزت و اہمیت مفقود ہو گئی، تو اچھی شکل بری اور بری شکل اچھی لگنے لگی۔ یہ دراصل شیطان ملعون کی کارستانی ہے کہ جس کے بدولت انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ شیطان ہی نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے، جیسا کہ قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا، میں انہیں ضرور حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس آیت کی روح سے داڑھی مونڈنا، کاٹنا نہ صرف شیطان کی پیروی ہی نہیں، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت کو بدلنا ہے۔ اس کے باوجود آج شہروں، قصبوں اور دیہاتیوں کی نالیوں میں انسانی داڑیاں پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگوں کے پیروں تلے انسانی داڑیاں تنکوں کی طرح بکھری دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں کے جوتے تلے انسانی داڑیاں روندی جا رہی ہے، جبکہ قرآن کا اعلان ہے، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ بس یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ محترم سامعین، آج مسلمانوں کو داڑھی سے کیوں نفرت ہے، جبکہ ایک سپاہی یحییٰ علی خان، انگریزوں سے لڑنے والا، جنگ آزادی کا عظیم مجاہد، انگریزوں نے اسے پھانسی کی سزا سنائی تو وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ افسروں نے اس سے پوچھا کہ یحییٰ، کیا بات ہے، ہم تجھے پھانسی کی سزا سنا رہے ہیں اور تو مسکرا رہا ہے۔ یحییٰ علی نے جواب دیا کہ بڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن نصیب میں آیا ہے، اس بات سے مجھے بے حد خوشی ہے۔ افسر نے پھانسی کی سزا منسوخ کر دی اور کہا، جن بات سے مسلمان خوش ہوتا ہے ہم اسے وہ خوشی ہرگز نہیں دے سکتے۔ دوسرے دن حکم دیا گیا کہ یحییٰ علی کی داڑھی اس طرح سے موڑ دی جائے۔ یحییٰ علی کی داڑھی اس طرح سے موڑ دی گئی۔ یحییٰ علی اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کر رونے لگے۔ پھر اسی افسر نے پوچھا کہ یحییٰ، کیا بات ہے، ہم نے تجھے کل پھانسی کی سزا سنائی تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا، اور آج تیری داڑھی موڑ دی گئی ہے تو اپنی داڑھی کو لے کر رو رہا ہے۔ یحییٰ علی نے جواب دیا کہ مجھے داڑھی کی خوش نصیبی پر فخر آ رہا ہے اور اپنی بد نصیبی پر رو رہا ہوں کہ یہ داڑھی مجھ سے پہلے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی۔ اور آج ہم خوش ہوتے ہیں انگریزوں کا چہرہ بنا کر کے، یا ان یہودیوں کا چہرہ بنا کر کے، نصرانیوں کا چہرہ بنا کر کے۔ تمہیں خوشی ہو رہی ہے مسلمانوں، آخر کب تم میں غیرت آئے گی؟ آخر کب تمہارے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں جیسا جذبہ آئے گا؟ سن لو، حدیث رسول ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے کسی قوم سے مشابہت کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ مسلمانوں کی اسی حیثیت کو دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تمہیں یہودیوں کے جوتے نہ پڑے، نصرانیوں کے جوتے نہ پڑے، ان کی لعنتیں، ان کے تھوک تمہارے اوپر نہ پڑے، ان
तलवारें, उनकी गोलियां तुम्हारे सीनों को छलनी ना करी तो बताओ क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी इस वजह से नहीं रखी थी कि अरब का कल्चर था, अरब की तहजीब थी, बल्कि ये फितरत का तकाजा था। लिहाजा जब आपने इसी फितरी साख में रद्द बदलने का तो फरमाया था, खालिफुल काफिरुल मुशरिकीन उफिरुल लुहा वहफुश शवारिब, मूंछों को अच्छी तरह से काटो और दाढ़ी को अपने हाल पर छोड़ दो। मोहतरम सामिईन, कुछ लोग दाढ़ी इस वजह से नहीं रखते तो वो ख्याल करते हैं दाढ़ी रख कर जब वो गलत काम करेंगे तो इससे दाढ़ी वालों की बदनामी और दाढ़ी की बेहुरमती होगी। ये ख्याल शैतान की एक चाल है जिसकी वजह से शैतान ने बहुत से लोगों को गुमराह कर इस फ़िआल हराम में मुब्तला कर रखा है। अब अगर शैतान उन्हें ये भी पढ़ा दे कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, दीन और इस्लाम की उम्मती का तकाजा है कि तुम इस्लाम को छोड़कर सिख या हिंदू मजहब कबूल कर लो, तो क्या वो इस वसवसे की वजह से इस्लाम को छोड़ देंगे? अगर उनके दिल में वाकई इस्लाम की इज्जत और अजमत होगी तो वो इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे बल्कि उन बुराइयों से किनारा कश हो जाएंगे जो इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी का मूजिब है। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह में इस्लाम के रोशन असूलों पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।